چائنا اور انڈیا سے 5 جہاز فل بھر کے امریکہ کے اندر آئی فون کے بھجوائے گئے ہیں. یہ نیوز آپ کو شاید کسی پلیٹ فارم کے اوپر ملی ہو اور یہ سرکولیٹ کر رہی ہے اور بالکل یہ حقیقت ہے. اور اس میں اس کی ریزن یہی تھی کہ جو آئی فون کے وہاں پہ کمپنی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ٹیرف لگنے سے پہلے وہ اپنا مال وہاں پہ ڈال لے تاکہ اس کو قیمتوں میں انفلیشن جو ہے وہ زیادہ نہ ہو سکے. اب اس کے اوپر اگر بات کی جائے تو کیا یہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو بتائے ہوئے ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی یہ چاہے گی کہ انفلیشن سے عوام کو نقصان نہ ہو. تو یہ چیزیں ان کی بالکل رضامندی سے ہوئی ہیں اور انہوں نے یہاں سے مال پہلے ہی ایڈوانس میں اٹھا لیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے چائنا اور انڈیا، کیونکہ انڈیا کو بھی ریسنٹلی کانٹریکٹ ملا تھا آئی فون مینوفیکچرنگ کا، اور اسی بہاف پہ انڈیا نے اور چائنا نے گولڈ مزید تیز کر دیا تھا بائی کرنے میں. لیکن یہاں سے چیزیں جیسے جیسے وہاں پہ شفٹ ہو رہی ہیں اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ گولڈ کی پرائسز جو ہیں وہ اس کے اوپر کریکشن کی جو چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے میجر، کیونکہ ان کمپنیز کو ان کنٹریز کو ان کمپنیز کی مینوفیکچرنگ کے اوپر پھر ظاہر سی بات ہے لمیٹیشنز بھی آ جائیں گی. اور جب ٹیرف امپلیمنٹ ہو جائے گا اور جب یہ مال وہاں پہ نہیں جائے گا، اگر گیا تو اتنا مہنگا ہوگا کہ وہاں کے لوگ خود بنانا شروع کر دیں گے. تو یہی بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کا موقع ہے کہ وہ یہ اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں کہ اتنا ٹیکس لگا دو کہ دینا تو اسی گروپ نے ہے جو امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. چائنا نے تو وہی انوائس کر دی ہے اپنی کمپنی کو جو اس سے لے رہا ہے جتنے کی چیز وہ ابھی دے پا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کمپنی کو اوپر ٹیکس ایڈ کر کے اپنی گورنمنٹ کو دینا ہے. لیکن جب وہ چیزیں ساری یہ دیکھے گا تو وہ اس کو اتنے میں پڑ جائے گا کہ اس سے کم پیسوں میں وہ وہاں پہ خود مینوفیکچر کر سکتے ہیں. اور یہی ڈونلڈ ٹرمپ کی جتنی بھی کابینہ ہے اس کا گول ہے کہ جتنی چیز بنانا چاہتے ہیں، ایون باہر کی کمپنیز جو ان کے لیے کام کر رہی ہیں ان کو اس سے آفر کیا کہ وہ امریکہ میں آئے اور امریکہ میں آ کے اپنی چیزیں مینوفیکچر کرے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. لیکن باہر سے جب بھی وہ ایکسپورٹ کریں گے اپنی چیز امریکہ کے اندر امپورٹ ہوگی تو اس کے اوپر جب ٹیکس کی بھرمار ہوگی. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ یہ صرف اس بات تک بات فائنلائز نہیں ہوتی. امریکن یہ بھی دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ایشیا کے اندر جتنی بھی بڑی گروئنگ اکانومیز ہیں اس وقت، چائنا اور انڈیا کی اگر بات کی جائے، انڈیا بہت گروئنگ ایک آپ کی جو مارکیٹ ہے اس میں امریکہ پمپ ان کرنا چاہتا ہے، جو کہ انڈیا نے نہیں کرنے دیا، جس کے بیاف پہ یہ ریٹیلیشن جو ہے پوری پچھلے تقریباً 2 ویک سے چل رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بدلتا ہے. لیکن مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ والی چیزیں جو گولڈ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پرابلم آ سکتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے کہ اگر چائنا یہاں پہ ڈٹ جاتا ہے اور یہاں پہ اپنے بہت ساری کمپنیز، انشورنس کمپنیز اور بڑی بڑی کمپنیز کا سہارا لے کے گولڈ کو مزید بائی کرواتا ہے تو گولڈ یقین مانے کہ پھر 3400 بھی جا سکتا ہے، جو کریکشنز کی میجر بڑی باتیں ہیں. لیکن اس کے لیے سیٹلمنٹ کا ہونا ضروری ہے. اگر امریکہ کے ساتھ چائنا کی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو پھر گولڈ گرے گا. لیکن اگر سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے پروڈکٹ انڈسٹری کے اوپر تو پھر دوبارہ چائنا اپنا یہی والا جو چیز ہے یہ تیز کرے گا اور گولڈ کو $3400 پر اونس کے اوپر لے کر جا سکتا ہے، جو کہ اگر پاکستان میں بات کی جائے تو یہ تقریباً پاکستان میں آپ کا 3,55,60,000 روپے کے قریب گولڈ پر تولا جا سکتا ہے. لیکن کریکشن کی بات کی جائے جو کہ بڑے بڑے اینالسٹ کر رہے ہیں تو پاکستان میں گولڈ جو ہے وہ 2,70,000 کے قریب بھی آ سکتا ہے، 50,000 کے قریب بھی آ سکتا ہے. اور انڈیا میں تو ابھی جو ریسنٹ اینالسٹ نے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو 10 گرام کا ان کا گولڈ ہے اس کا ریٹ 90,000 پلس ہے انڈین روپیز، وہ 56,000 پہ 56,000 پہ آ سکتا ہے. تو 56,000 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً 40% سے بھی شاید زیادہ جو ہے 40% کے قریب آپ کی یہ کریکشن بنتی ہے 38% to 40%. تو یہ بھی خیر باتیں ہو رہی ہیں. لیکن کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے 10 اپریل. اس کے بعد مارکیٹس کس طرف جو کروٹ بدلتی ہے اس کے حوالے سے جو ہے آپ کو اپنی ٹریڈز یا اپنے فیوچر کی جو پلاننگ ہے وہ کرنا ہوگی.